السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 498 ہے، 498۔ ہم اس حدیث پر بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرمی برتے۔ اس میں سے ہم نے مالی لحاظ سے کمزوری پر بات کیا اور جسمانی لحاظ سے کمزوری پر بات کیا۔ جو تیسری بات ہے، ایک اس میں دماغی لحاظ سے کمزور ہوتے ہیں لوگ یا معذور ہوتے ہیں، ہاتھ نہیں ہوتا ہے، پیر نہیں ہوتا ہے، آنکھ نہیں ہوتی ہے۔ یہ دنیا کا پہلا قانون ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے تمام لوگوں کی گنتی کروائی۔ کتنے لوگ ہیں جو بیچارے ہاتھ سے، پیر سے، آنکھ سے، جو بھی معذور ہے، تو ان لوگوں کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ پورا قائم کیا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے باقاعدہ ان کا وظیفہ جاری کیا۔ تو سب سے پہلے اس بات کی نوٹس لی گئی، قرآن کریم میں ایک لمبی آیت ہے کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی المریض حرج، ایسے لمبی آیت ہے کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں، وہ لوگ جو اپاہج ہیں، وہ جو جن کے کوئی اعضاء ختم ہو گئے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو لوگ اپنی سوسائٹی میں جو ہے نا اچھا نہیں جانتے تھے۔ قرآن کریم نے ان کو اختیار یہ دیا کہ اگر تم اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جاتے ہو، پھر ایک ایک رشتہ دار کا نام گنایا۔ پوری آیت، لمبی آیت ہے کہ تمہارے ماموں کے ہاں اگر جاتے ہو، خالو کے ہاں جاتے ہو، بہن کے ہاں جاتے ہو، بھائی کے، تو ان سب جگہ پر تم کو جو ہے نا وہ بغیر اجازت کھانے پینے کا اختیار ہے۔ مطلب کوئی ایسا آدمی، ان رشتہ داروں کا تقریباً 15 رشتہ داروں کے نام گنائے گئے وہاں پر، اور گنا کر کے یہ کہا گیا کہ اگر تم ان کے گھروں میں کھا لیتے ہو، کیونکہ ایسے لوگوں کو کیا کیا جاتا تھا، ایک دم نیگلیکٹ کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے اجازت دی۔ تو اس طریقے سے قرآن میں بھی اور ہمارے پاس حدیث میں بھی اس پر جو ہے بڑی تفصیلی گفتگو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ان کو ایک مقام دیا جائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو لوگ مقام سوسائٹی میں نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وہ جو بیچارہ پر معذور ہوتا ہے وہ مزید کیا ہوتا ہے، نفسیاتی طور پر معذور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ قریش کے کچھ لوگ آئے، سردار لوگ تھے، اور کچھ دعوت کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سنجیدگی سے ان کو سمجھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک صحابی رسول عبداللہ بن مکتوم ہیں، اور دونوں آنکھ سے وہ نابینا تھے، وہ آ گئے۔ اب ان کو تو معلوم نہیں کہ کن لوگوں سے بیٹھے ہوئے باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ باتوں کے درمیان میں انہوں نے اپنا مسئلہ رکھ دیا۔ ابھی بات تو چل ہی رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں لگا کہ مطلب ہم ایک تو اتنے اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اور یہ بیچ میں آ کر کے انہوں نے ڈسٹرب کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے کچھ نہیں، صرف چہرے سے، باڈی لینگویج سے ایسا معلوم ہوا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا۔ جبریل امین قرآن لے کر نازل ہو گئے کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ناک بھونس چڑھا لیا اس بات پر کہ ایک نابینا آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت لگی کہ یعنی ہماری اس بنیاد پر کہ یہ نابینا شخص کو ہم نے ویلیو نہیں دیا، اور ہم حالانکہ نہ ویلیو دینے کی وجہ یہ تھی کہ ایک بڑے اہم ٹاپک پر لیڈر سے بات کر رہے تھے، لیکن رب ذوالجلال کو وہ پسند نہیں آیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا،
عبداللہ بن یہ مکتوم جو نابینا صحابی تھے، جب کبھی نبی کی محفل میں آ جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ویلکم کہتے تھے، باقاعدہ بولتے تھے آئیے، آپ کی وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے مجھے متنبع کیا ہے۔ اور جنگ احد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو کسی نے کسی کو جو ہے وہ اپنا اسسٹنٹ بنا کے جانا تھا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن مکتوم کو اپنی جگہ پر حاکم بنا کر کے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تم جیسے لوگوں کو کی ویلو تو اس طریقے سے کسی بھی معذور شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم کو اس قسم کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کو سوسائٹی میں جگہ دینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا اور واقعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ صحابہ سے باتیں ہو رہی تھی، تو ایک عورت جو تھی وہ اب نارمل تھی، پوری طور پہ پاگل نہیں تھی وہ، لیکن دماغی لحاظ سے بہت کمزور تھی۔ تو وہ مسجد نبوی میں داخل ہو گئی اور داخل ہو کر کے آ کر کے اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے بارے میں معلوم نہیں تھا، تو صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول یہ پاگل ہے اور کہاں آپ اپنا وقت برباد کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب سخت لہجے میں کہا کہ اگر وہ پاگل ہے تو کیا انسان نہیں ہے، وہ اس کی بات نہیں سننی چاہیے۔ تو اس نے کہا، اب جب نبی نے اس لہجے میں بات کیا نا تو صحابہ گھبرا گئے، کہا اب تم بتاؤ کیا تمہاری پرابلم ہے، اس عورت سے کہا۔ تو اس نے کہا نہیں میں آپ کو اکیلے میں بتاؤں گی، ان کے سامنے نہیں بتاؤں گی۔ حالانکہ کوئی ایسی بڑی اہم بات نہیں تھی، وہ تھی بیچاری دماغی لحاظ سے کمزور، لیکن اس نے کہا میں یہاں نہیں بولوں گی، میں اکیلے میں بولوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو چھوڑ دیا، کہا چلو اکیلے میں بتاؤ کیا بات ہے تمہاری، کیا پرابلم ہے۔ تو وہاں سے تھوڑی دور آئی اور ایک کارنر پہ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، یہیں زمین پہ ہی، کہا بیٹھ جاؤ یا بیٹھ جاؤ تب بتائیں گے۔ اللہ کے رسول ویسے ہی زمین پہ بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد پھر اس نے اپنی باتیں کیا۔ حدیث میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ کیا باتیں کیا اس نے، کیونکہ کوئی ایسی بات تھی نہیں، وہ تو بیچاری دماغی لحاظ سے ویسے، لیکن حبیب مصطفیٰ نے اس کی طرف پوری توجہ دیا، ذرا برابر بھی اس کو اگنور نہیں کیا گیا، پوری توجہ دے کر کے اس کے جو ہے مسلم شریف محدث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے پورا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری توجہ دی اس کی طرف، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ نے ان سے کوئی چیز لے لیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں کہ جو ان کو اور مزید کیا کر دے، ڈپریس کر دے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے بہت کام کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دعوت دی تو ایک صاحب اس میں تھے، تو وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گزرے، وہی اس میزبان تھے، تو دیکھا یہ صاحب بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ دائنا مشغول ہے، دائنا ہاتھ مشغول ہے۔ وہ نہیں سمجھے، آگے چلے گئے، لیکن وہ بائیں سے ہی کھاتے رہے۔ وہ پھر پلٹ کر آئے تو پھر دیکھا کہ بائیں سے ہی کھا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیے، دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بایاں جو ہے نا لیفٹ، وہ مشغول ہے، تو یہ سمجھے نہیں بات کو۔ پھر جب ایک روایت میں آتا ہے کہ تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، تو انہوں نے کہا کہ میں بتانا نہیں چاہتا تھا، تو انہوں نے چادر ڈال رکھی تھی، تو انہوں نے کہا کہ فلاں جنگ میں میرا ہاتھ کٹ چکا ہے، دائنا ہاتھ، اور اس کی وجہ سے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تو جو ٹاپک تھا ختم، انہوں نے کہا کہ پھر آپ کی پرابلمز، آپ کے جو مسائل ہیں وہ کیسے حل ہوتے ہیں؟ مطلب دائنا ہاتھ نہیں ہے تو بہت سی جگہ پرابلم آتی ہوگی، کپڑا کون دھلتا ہے، یہ سب ایسے پوچھنا شروع کیا۔
تو بتایا کہ ایسے ہوتے ہیں مسائل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور بلا کر کے کہا کہ ایک باقاعدہ جاب والا آدمی ان کے ساتھ رکھا جائے اور ان کے ساتھ خادم رکھا جائے جو 24 گھنٹے ان کی سیوا میں رہے اور ان کی جو بھی وہ دائنے ہاتھ سے جو بھی ان کے پرابلمس ہے اس کو کیا کرے, اس کو سالو کرے. پورا ایک آدمی کی جاب لگائی گئی سرکاری طور پر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا. اسی طرح حضرت عمر کا بھی ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور آنکھ سے بھی بہت کم نظر آ رہا ہے اور بلکہ بعض روایت میں ہے کہ نابینا تھا, بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی بھیک وغیرہ نہیں مانگ سکتا تھا. اس کی وجہ اگر معلوم ہو جاتی تھی معقول تو پورا وظیفہ جاری کیا جاتا تھا کہ اس کی پرابلم سالو ہونی چاہیے, بھیک نہیں مانگنا چاہیے. تو وہ بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا, کہا کہ کیوں بھیک مانگ رہے ہو, کیا بات ہے؟ اس نے کہا کون ہو تم؟ کہا میں یہودی ہوں. کہا کیوں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہا میری ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی ہے اور جو ہمارے اوپر سرکاری ٹیکس لگا ہوا ہے وہ ٹیکس ہم پورا نہیں کر پا رہے ہیں, لہذا ہم کو بھیک مانگنا پڑتا ہے تاکہ ہم ٹیکس پورا کر سکیں اپنے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آرڈیننس جاری کیا کہ جتنے بھی معذورین ہیں ان کے اوپر سے سارے ٹیکس ہٹا دیے جائیں. کوئی ٹیکس نہیں ہے, سارے ٹیکس ہٹا دیے جائیں. اور ان کے لیے باقاعدہ یہ جو بوڑھا آدمی تھا ان کو بلایا اپنے ساتھ, اپنے گھر لے کر گئے ہاتھ پکڑ کے اور لے جا کر کے بٹھالا اور جو ان کی ضرورت وقتی طور پہ تھی اس کو پوری کیا اور پھر یہ آرڈیننس جاری کر کے ان کے لیے وظیفہ الگ سے بعض روایت میں آتا ہے جاری کرایا اور سب کے لیے ان کے طفیل میں اس کے بعد سے جو بھی معذورین تھے انہوں نے کہا سارے لوگوں کے ٹیکس کیا کر دیے جائیں, معاف کر دیے جائیں. اسی طریقے سے بعض لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ اب نارمل بچے ہوتے ہیں, کبھی دماغی لحاظ سے بہت سے ہوتے ہیں, بہت سے گھروں میں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سیوا کر کے جنتیں پہنچانا چاہتا ہے. یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, بہت بڑا امتحان ہوتا ہے, کیونکہ آپ ان کے ساتھ 5 منٹ نہیں رہ سکتے ایسے بچوں کے ساتھ, اور وہ 24 گھنٹے رہتے ہیں اور 20 سال 25 سال تک رہتے ہیں. یہیں پہ ہمارے مدرسے کے شورا کے ممبر سے انتقال ہو گیا. ان کے 3 لڑکے ہیں, 3 لڑکے میں 2 لڑکے ٹوٹل اب نارمل, 1 لڑکا صرف ابھی بھی وہیں پہ چلے, ابو ذر صاحب. اور ان کے والد صاحب اس کو آبدس دلانا, جوان ہو کے مرے دونوں, یعنی 27-28 تک بلکہ اور زیادہ عمر رہی ہوگی, انتقال ہو کے مرے. اور ان کو آبدس کرانا, پیشاب کروانا, پیخانہ کروانا اور کبھی نہیں ڈانٹنا, کبھی نہیں. جو کچھ بھی ان کا کہنا تھا, غلام بشیر صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, کہ یہ اللہ نے ہمارے قسمت پہ لکھا ہے کہ میں ان کی خدمت کروں. اس طریقے سے ایسے لوگوں کے جن کے گھروں میں بچے ہیں تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ احتیاط سے رہنا چاہیے اور ان کی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. کبھی نقصان کر دیتے ہیں, بڑے بڑے نقصان بھی کر دیتے ہیں ایسے لوگ, لیکن بیچارے جب عقل سے معذور ہیں تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا, جو لوگ خدمت کرتے ہیں, اسی بات کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان ضعیفوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ تم کو جو کچھ دیا جا رہا ہے تم اس لائق نہیں ہو, لیکن تمہارے گھر میں وہ بچہ ہے, اس کی خدمت جو تم کر رہے ہو, ان کی دعائیں اور ان کی سیوا کرنے کی بنیاد پر پروردگار عالم تمہاری خدمت کر رہا ہے. لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ امتحان بھی ہے, بہت آزمائش بھی ہے, لیکن وہ آپ کی جنت بھی ہے. لہذا اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, علامہ شبلی نعمانی نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مدینے کے باہر ایک عورت تنہا رہتی تھی, بیچاری بوڑھی تھی, بقیہ کام تو گھر کا اپنے کر لیتی تھی, کھانا پکانا, لیکن باہر سے پانی لانا, دور سے پانی لانا ہوتا تھا. تو وہ پانی لانے کے لیے جو ہے وہ مطلب اس کے پاس کوئی آدمی نہیں تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا تو اس کا پانی بھرتے تھے, اور
جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ عمر ایک عورت کی ایسی سیوا کرتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں بھی کروں گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے جا کر کے انہوں نے رات کے شروع کے حصے میں جا کر کے اس کا گھر صاف کرنا اور اس کو پانی بھر کے دینا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو پتا چلا کہ آج کوئی شخص پانی بھر گیا ہے اور گھر بھی صاف کر گیا ہے. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کون ایسا ہے جو اتنی رات میں آ کر کے اور اس بوڑھی عورت کی جو ہے وہ خدمت کیا. تو اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر ہیں. تو 2 دن 3 دن لگاتار ایسے ہوتا رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج دیکھیں گے کون بندہ ہے جو اتنا اللہ والا ہے اور ہم سے بھی پہلے آ کر کے اس کے. تو جب وہ اس سے پہلے جا کر کے بیٹھ گئے اور تو دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور یہ کام وہ اس وقت بھی کرتے رہے جب وہ امیر المومنین تھے. یہ سب ایسے نہیں ہوا ہے دنیا میں. ایسے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنا بڑا درجہ نہیں دیا ہے. اس کے پیچھے بڑے راز ہیں, بڑی خدمات ہیں, نفس کو مارنا ہے, اطاعت ہے, یہ ساری چیزیں داخل ہیں. تو علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے ایسے معذورین کی, اور اس کے پیچھے صرف اللہ کے رسول کی یہ حدیث تھی کہ ان کی دعائیں اور ان کی برکت سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. صحیح حدیث ہے کہ ان کی دعائیں اور ان کی برکت سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. اس اللہ کے رسول کی بات پر اتنا یقین تھا ان لوگوں کو کہ اس کی بنیاد پر سارا کام کرتے تھے. علامہ شبلی نعمانی نے ہی لکھا ہے الفاروق میں, بہت مشہور کتاب ہے ان کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نابینا اور تھا. تو اس کے لیے بھی باقاعدہ ایک آدمی کو جاب دے کر کے سرکاری طور پر متعین کیا گیا. جیسے اس کے لیے کیا تھا ایسے اس کے لیے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. لہذا یہ جو بات کہی گئی ہے کہ جو ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے. بچے وغیرہ ہمارے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچے ایسے ہو جاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. قطعی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. آپ بھی ویسے ہو سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ٹھیک رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کریں. تو گھروں کے بچوں کو بھی جو ہے بعض بچے ایسے ہو جاتے ہیں, کلاس میں کبھی ہو جاتے ہیں یا کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کا مذاق قطعی نہیں. اور ایسے لوگوں کی اگر خدا نہ خواستہ بددعا لگ گئی تو بہت خطرناک بددعا ہوتی ہے, کیونکہ وہ 100% کیا ہوتے ہیں, تقریباً معصوم کے درجے میں ہوتے ہیں اور 100% ان کی غلطی نہیں ہوتی ہے. اگر ان کے دل سے آہ نکل جاتی ہے نا تو بہت خطرناک قسم کی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا دعوت المظلوم, کہ لوگوں مظلوم کی بددعا سے بچا کرو. فإن بينه وبين الله ليس حجاب, اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. اگر اس کے دل سے نکل جاتی ہے نا تو فوراً اپروول ہوتی ہے. لہذا ایسے لوگوں کو ستانے سے, ایسے لوگوں کا مذاق اڑانے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے, کیونکہ اگر ان کے دل سے بددعا نکل جاتی ہے تو بہت خطرناک ہوتی ہے. لہذا یہ بات حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 وہ لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اور عرش کے سائے کے مستحق, اس میں سے ایک یہ تھا کہ پریشان حال کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا, کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب